میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وی آر لیونگ ان دا تھرڈ ورلڈ، اسپیشلی ان دا ساؤتھ ایسٹ ایشیا. یہاں پر کیونکہ ڈائبٹیز کا پری ڈومیننس لیول بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، ڈائبٹیز کا ریشیو بہت بڑھ رہا ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اوبیسٹی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، بلکہ میں اس کو کہتا ہوں وبائی صورت اختیار کر چکی ہے. یعنی یہ بیسیکلی ایپیڈیمک اور اینڈیمک لیول کو چھو رہی ہے. کسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ طاعون کی ایک بیماری آتی تھی اور علاقے کے علاقے مر جایا کرتے تھے، بالکل اسی طریقے سے آج گھر گھر میں ڈائبٹیز موجود ہے، آج گھر گھر میں بلڈ پریشر، اوبیسٹی، آسٹیو کی پرابلم، جوڑوں کی تکالیف، نفسیات کی بیماریاں یہ کیوں موجود ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جینیٹیکلی پری ڈسپوزیشن اور ہمارا لائف اسٹائل، جو ہم بعد میں بھی ڈسکشن میں لائیں گے. تو مناسب یہ ہوگا کہ ہماری خواتین اور حضرات کو چاہیے کہ یہاں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے اسپیشلی بی ایم آئی جو ہے وہ 24.9 یہ انٹرنیشنل کرائیٹیریا ہے، لیکن ہم اس پاکستان میں رہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ خطرات ہیں اور ہمارے یہاں پرسنل اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا 24.9 بھی زیادہ ہے. ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ 23 کے اندر رہے، یعنی ان کا بی ایم آئی 18.5 سے لے کر یا 18 سے لے کر اور 23 کے اندر رہتے ہیں، وہ زیادہ سیف حالت میں ہے. لیکن وہ لوگ جو اس پاکستان سے باہر رہتے ہیں، دنیا کے دوسرے اچھے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں فیسلٹیز بہت بہتر ہیں، جہاں سہولتیں ہیں، جہاں علاج کے لیے لوگ سوچتے ہیں، جہاں لوگ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں اور اس کو صلاحیتوں کو استعمال کے بعد اپنے جسم کا اور اپنی کمپلیکیشن کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے تو یہ مناسب ریٹ ہے کہ 18.5 سے لے کر 24.9 تک ہو. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں یہ بیماریاں وبائی صورت اختیار کر گئی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بیمار ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جو تکلیف اگر ڈائبٹیز مجھے ہے تو میرے بچوں کو، اگر ہم نہیں چاہتے کہ میں موٹا ہوں تو میرے بچے بھی موٹے ہو جائیں کہ آگے جا کے ان کے لیے بہت سارے برڈن بنے. ہم ضرور چاہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے بچوں کو، آئندہ آنے والی نسل کو ایک اچھی دنیا دے کر جائیں. یہ بہت برا انداز ہوتا ہے کہ میں اپنا علاج کرا لوں لیکن میرا بچہ بیمار ہو رہا ہے، میرا بچہ خاموشی سے مکھن بھی کھا رہا ہے، گھی بھی کھا رہا ہے اور گریجولی اس کا ویٹ بڑھ رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی اس کی ضرورت ہے. تو یہ سوچ کو ہمیں نکالنا پڑے گا، آگے اس پر بھی دیکھنا ہے. تو ہمارے یہاں جو قابل قبول بی ایم آئی ہونی چاہیے، باڈی ماس انڈیکس، وہ تقریباً 23 کے اندر ہونا چاہیے، انڈر 23. لیکن ورلڈ میں اگر آپ چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر رسک فیکٹر کم ہے، ہمارے یہاں رسک فیکٹر خطرات زیادہ ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے 23 کے اندر رکھیں. تو یہ نارمل بی ایم آئی ہے. دیکھ بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ 24.9 یا 25 بی ایم آئی سے لے کر اور 30 کے اندر یعنی ان بٹوین 25 ٹو انڈر 30، یہ جو بی ایم آئی ہوتا ہے بنیادی طور پر اوور ویٹ پیشنٹ کا ہوتا ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اب اس طرف رغبت کر گئے کہ انہیں موٹاپے کی طرف مائل ہو رہے ہیں. یہ شخص یا یہ خاتون موٹا ہونے کی جانب گامزن ہو گئی ہے، اس راہ پر چل چکے ہیں کہ اب یہ گریجولی جا کر موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے. یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ ان مریضوں پر اگر آپ توجہ دے لیں، ان حضرات پر آپ توجہ دے لیں تو ان کا اوبیسٹی کا ریٹ، یعنی آپ انہیں اوبیز ہونے سے بچا سکتے ہیں. ہمیشہ کے لیے آپ اوبیسٹی کو کنورٹ کر سکتے ہیں، کیور کر سکتے ہیں اس سطح پر جا کر جس سطح پر کہ آپ جو ہے 25 سے لے کر اور 30 بی ایم آئی کے اندر ہے. لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس فیملی کو دیکھنا ہوگا، اس خاتون یا اس حضرات کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی فیملی میں تو بیماری نہیں چل رہی اوبیسٹی کی. اگر فیملی جینیٹیکل پری ڈسپوزیشن ہے تو اس کے لیے آپشن ہمارے پاس ڈفرینٹ ہے، اس کے لیے آپ انڈیویجول سوال کر سکتے ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا 25 سے لے کر اور اگر 30 کے اندر ہے تو یہ اوور ویٹ ہے. لیکن اگر ہم 30 سے زیادہ بی ایم آئی کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی 30 سے لے کر اور اگر ہم 35 میں چلے جاتے ہیں تو گریڈ 1 اوبیسٹی کہلاتی ہے، یعنی موٹاپے کا پہلا قسم، یعنی درجہ اول کی اوبیسٹی کہلاتی ہے. اور اگر ہم 35 سے لے کر اور 40 کے اوپر چلے جاتے ہیں تو یہ درجہ دویم کا موٹاپا کہلاتا ہے. لیکن اگر ہم 40 سے زیادہ اگر اوبیسٹی ہے، بی ایم آئی ہے اگر 40 سے زیادہ ابو 40 تو اٹ شوڈ کنسیڈر ایز اے ماربڈ اوبیسٹی، یعنی یہ خطرناک قسم کا الارم ہے، بہت زیادہ خوفناک کیفیت ہو گئی ہے کہ بی ایم آئی 40 سے زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو 3 باتیں ہماری پتہ لگی کہ ہمیں 18 اور 23 سے کم رکھنا چاہیے، 23 سے ہمیں کم رہنا چاہیے، اور اگر ہم موٹاپے کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو وہ 25 سے لے کر اور 30 کے درمیان جو لیول بی ایم آئی کا آ رہا ہے، جو بتائیں گے آپ کو، تو وہ خواتین یا وہ حضرات کو چاہیے کہ وہ موٹاپے کی طرف مائل ہو رہے ہیں. لیکن موٹاپا کب ہوتا ہے؟ جب 30 بی ایم آئی ہو جاتا ہے، وہ درجہ اول کہلاتا ہے 30 سے 35 تک کا، اور 35 سے 40 تک کا درجہ دویم، اور 40 سے زیادہ جو موٹاپا ہوتا ہے اسے ہم ماربڈ اوبیسٹی کہتے ہیں، یعنی خطرناک، بہت زیادہ مطلب نقصان دہ ہو گئی ہے. نیکسٹ. اب یہ جو ایکسٹریم، اگر آپ 40 سے زیادہ چلے جاتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ سیویئر قسم کی ہے. اب آپ اس صورت میں آپ دیکھیں کہ 2 امپورٹنٹ باتیں میں یہاں بیچ میں آپ کو بتا دوں، پلیز ذرا تھوڑا توجہ رکھیے. آپ یہ دیکھیں کہ امپورٹنٹ ایک تو یہ بی ایم آئی ہے، دوسرا ہوتا ہے ویسٹ سرکمفرنس. ویسٹ کسے کہتے ہیں؟ ہم کمر کو کہتے ہیں. اب کمر کو ہم کیسے میجر کرتے ہیں؟ ہاؤ وی کین میجر اپ ویسٹ. ویسٹ میجرمنٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ
مرد اور ہر عورت کے ساتھ ایک بونز ہوتی ہے, 2 بون جسے ہم کہتے ہیں انومینیٹ بون. یہ بیسیکلی آپ کا ہپ گرڈل بناتے ہیں 2. یہ جو ہپس بنتے ہیں اٹ میڈ اپ آف 2 بونس جسٹ لائک اے بیسن. جو ہمارا جو ہاتھ منہ ہاتھ دھونے کے لیے بیسن ہوتا ہے بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے. یہ 2 بونز ہوتی ہیں جو ڈفرنٹ لیگامنٹ سے مل کر ایک بیسن کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اس کی جو کریسٹ ہوتی ہے یہ یعنی بالکل آخری انتہا جو ہوتی ہے ہڈی کی, اس کو, اور یہ پسلی جو ہوتی ہے خواتین کی یا مرد کی, یہ ان پسلی کے درمیان میں جو جگہ بنتی ہے اس میجرمنٹ کو ہم کہتے ہیں ویسٹ سرکمفرنس. سرکمفرنس گولائی ناپنے کو, یعنی کہ یہ آپ اس طرح سے ناپ لیں, یا اس کا اور بھی بہتر طریقہ یہ ہے جو ہمارا امبلائکل ایریا ہے یا جو ناف کا پوائنٹس ہوتا ہے, اگر آپ اس لیول کو ناپ لیں تو یہ ایگزیکٹ ویسٹ سرکمفرنس آپ کو پتہ لگتا ہے. اور اگر بہت اچھا سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ ایلیٹ کریسٹ, یہ بون کا نام ہے, اس بون کو اور اس پسلی کو اگر دیکھ لیں. مرد حضرات میں یہ 12 ربس ہوتی ہے عام طور پر, لیکن خواتین میں ایک یہ فلوٹنگ ربس ہوتی ہے جو پریگننسی کے دوران پرومیننٹ ہوتی ہے. تو آپ پریگننسی کے پہلے اگر آپ ناپیں گے تو تھوڑا سا اوپر جانا پڑتا ہے, لیکن ڈیورنگ پریگننسی وہ چیز نیچے آ جاتی ہے. وہ فلوٹنگ ربس ہوتی ہے, وہ کورس دی جو پریگننٹ فیٹس کو سپورٹنگ کے لیے وہ یوز ہوتی ہے. تو اس صورت میں بھی آپ نے وہ جو ایریا کور کرنا ہے, میجرنگ کرنا ہے, وہ آپ کا ویسٹ سرکمفرنس کہلاتا ہے. ویسٹ سرکمفرنس کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ یہ بنیادی طور پر پرانی سلائڈ سے میں آپ کو لیٹسٹ بتاتا ہوں. WHO IDF جو ہوئی تھی 2006 کے اندر جوہانسبرگ میں, بنیادی طور پر وہاں یہ فائنل ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ویسٹ سرکمفرنس کتنا ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے مرد حضرات کے لیے 102 سینٹی میٹر سے کم رکھا گیا تھا اور خواتین کے لیے رکھا گیا تھا 88 سینٹی میٹر. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سطح پر بہت زیادہ دنیا میں کمپلیکیشنز پتہ لگی کہ اس موٹاپے کی یہ وہ سطح جو نارمل کہلاتی تھی, لیکن اس سطح پر بھی لوگوں کو نقصانات ملے, خواتین کو بیماریاں پیدا ہو گئی, مختلف قسم کی اور کمپلیکیشن ڈیولپ ہوئی. اس لیے اس کو مزید کم کیا گیا تاکہ صحت کو زیادہ بڑھایا جا سکے, ہیلتھ پالیسی کو انشورس اور انہانس کیا جا سکے. تو اس صورت پر اب مرد حضرات کے لیے 90 سینٹی میٹر رکھا گیا ہے اور لیڈیز کے لیے جو ہے 80 سینٹی میٹر رکھا گیا ہے. اب اس کے معنی یہ ہوا کہ جو خواتین ہیں وہ تقریباً اپنی کمر جو ہے وہ 32 انچ سے زیادہ نہیں بڑھنے دیں, اور جو مرد ہے وہ 35 انچ سے زیادہ کمر نہیں بڑھنے دیں. ٹھیک ہے, یہ انچ میں اس لیے کہ ہم لوگ زیادہ انچ وغیرہ سمجھتے ہیں. ایج میں انہیں چاہیے کہ وہ 35 انچ سے زیادہ جو ہے جو میل پیٹرن کے اندر ان کا جو ویسٹ سرکمفرنس ہے, ان کا کمر کا ناپنے کا جو وہ میتھڈ ہے, وہ بنیادی طور پر 35 انچ سے زیادہ کمر نہیں ہونی چاہیے, لیکن خواتین 32 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ان ایڈلٹ آپ کا BMI بڑھتا ہے یا آپ کا ویسٹ سرکمفرنس بڑھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا تکالیف ہونے کے جا رہی ہے. کارڈیو ویسکولر, دل کے امراض ہونے کا, فالج کے امراض ہونے کا جو ہے پرابلمس ڈیولپ ہو سکتی ہے, جوڑوں کی تکالیف, نفسیاتی امراض ہونے کا, ڈائبٹیز ہونے کا, بلڈ پریشر ہونے کا, بہت سارے یہ ریشو بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ حضرات میل پیٹرن یا فیمیل پیٹرن آپ دیکھیں کہ اگر 80 سینٹی میٹر فیمیل کے لیے جو رکھا گیا, یعنی 32 انچ سے زیادہ کمر جب بڑھ جاتی ہے تو یہ خطرات بے پناہ بڑھ جاتے ہیں. کمپلیکیشن کی جو بیماریاں میں نے آپ کو رکھی ہے آپ کے سامنے, تو یہ خطرات بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اس کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھیے کہ ہمیں صرف اپنی فیگر صحیح نہیں کرنی ہے, بلکہ ہمیں اپنے پورے جسم کو, اس سسٹم کو, کیونکہ یہ بنیادی طور پر جو انسان ہے چند سسٹم سے مل کر بنا ہے, یہ سسٹم کو بیلنس رکھنا ہے. یہ پوری کائنات جو ہے توازن کا نام ہے. اگر اس کائنات میں توازن نہ ہو تو یہ سارا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا. یہی سسٹم ہمارے اور آپ لوگوں کے سب کے ساتھ ہے. اگر میرا ایک سسٹم کا نظام, میرا اگر ڈائجسٹو کا نظام خراب ہے تو میرے بہت سارے سسٹم افیکٹ ہونے لگیں گے. میرا اگر دل کا نظام خراب ہے تو پوری باڈی متاثر ہونے لگے گی. تو اسی طریقے سے ہم نے اپنے تمام سسٹم کو بہتر رکھنا ہے. جینیٹیکلی پری ڈسپوز ہیں, جن کی فیملی میں موٹاپا رن کر رہا ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اس لیول سے 1 انچ اور کم رکھیں, اور جب یہ کم رکھیں گے تو وہ ان تمام بیماریوں کے خطرات سے بچ جائیں گے. نفع بڑھتا ہے تو پوری صحت متاثر ہوتی ہے, پوری صحت, انسان کا پورا سسٹم متاثر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسپیشلی جب اوبیسٹی بڑھتی ہے تو سینٹرل اوبیسٹی بڑھ جاتی ہے, پیٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے. جب بھی کوئی شخص موٹاپے کی طرف مائل ہوتا ہے یا موٹا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ گریجولی بچے ہوں یا بچیاں ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا سب سے پہلے جو فیٹ کی ڈپوزیشن ہوتی ہے ان دا ایریا آف دا فلینکس ایریا, ان ایریاز میں فیٹ ڈپوزٹ ہونا شروع ہوتا ہے. دین اراؤنڈ دا دس سائڈ آف دا ہپ سائڈ اور اراؤنڈ دا تھائی سائڈ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے, اور یہ اتنا سلولی ہوتا ہے کہ آپ کو اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. یہ فیس پر اور جو لمس پر, یعنی یہ لمس کہلاتے ہیں اپر باڈی, یہ دس لوور لمس, یہاں بہت ٹائم کے بعد آتا ہے.
تو سمجھدار لوگ پہلے پک کر لیا کرتے ہیں کہ یہاں میری جو کھال تھی بڑی مناسب تھی, اتنی زیادہ چربی کیسے جمع ہونے لگی ہے. یہ وہ خاموش جو کہنا چاہیے پروسیس ہوتا ہے کہ جو کہ اگر آپ ابتدا میں توجہ دے لیں تو آپ پہلے ہی اوبیسٹی سے اور اوور ویٹ ہونے سے اور کمپلیکیشن اور برڈن ہونے سے بچ سکتی ہیں. ادروائز یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں, اور جب ہو جاتی ہیں تو پھر ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس موٹاپے کی وجہ سے سینٹرل اوبیسٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. خواتین کا اسپیشلی فیگر خراب ہو جاتا ہے, پیٹ زیادہ نکلنے لگتا ہے. ایون یہ کہ آپ ورجن آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ان میرڈ ہے, اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایریاز ڈسٹرب ہونے لگ جاتا ہے, رشتے نہیں آتے, بہت سارے اور پرابلمز ہوتے ہیں, مینسٹرل پرابلم. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب سینٹرل اوبیسٹی بڑھتی ہے, پیٹ بڑھنے لگ جاتا ہے, ہپ کا سائڈ بڑھنے لگ جاتا ہے, تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو ہے ان خواتین میں بعض ایسی خواتین میں ملیں گی کہ جن کے ہاتھوں کی جو ڈارسم آف دا ہینڈس ہے یہاں پر اسکن چینج ہونے لگ جاتی ہے, بلیک اسکن ہونے لگتی ہے. کہتے ہیں بھائی آپ 3 سال پہلے مجھے ملی تھی, بہت اچھی تھی, بہت اسمارٹ تھی, یہ کلر آپ کا کیوں خراب ہو رہا ہے؟ یہ ہلکا ہلکا مائل بجانب بلیک کلر ہو رہا ہے, مطلب سیاہی آ رہی ہے, کالا رنگ ہونے کی طرف جا رہا ہے. یا وہ خواتین یا وہ بچے آپ دیکھیں گے ان کی گردن جو ہوتی ہے فرام دی نیپ آف دا یہ نیک یعنی پیچھے کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایسی خواتین میں آپ دیکھیں گے مخملی ویلوٹ لائف آف لائننگ ملتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ایکینتھوسس نیگریکن. یہ وہ خواتین ہوتی ہیں کہ جن کا انسولین کا لیول, ایک لبلبا ایک چیز بناتا ہے دوا جس کا نام ہے انسولین. اگر یہ انسولین زیادہ ہو جاتی ہے تو خواتین موٹی ہو جاتی ہیں, لیکن جن کی انسولین زیادہ ہوتی ہے وہ خواتین آپ کو ملیں گی بلیک کلر میں. ان کے پیر کی کریز جو ہے بہت موٹی ہوتی ہے, اسکن موٹی ہونے لگ جاتی ہے, جلد کی بیماری رہنے لگ جاتی ہے. انہیں خواتین کو آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مہینے میں خرابی آتی ہے, مینسٹرول ڈس آرڈر ہو جاتا ہے, اور پی سی اوز ڈیولپ کر جاتی ہیں خواتین, یعنی پالیسسٹک اوویرین سنڈروم. ان خواتین میں کیا ہوتا ہے کہ جو اوویریز جو ہوتی ہیں جو مینسٹرول سائیکل کو چلاتی ہیں, اوور کریٹ کرتی ہیں, اور ہر مہینے ایک مینسس کی ایک ریگولر سائیکل چلتی ہے, وہ نہیں چلنے پاتی. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اووری کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے فالیکلز کے اندر جو ہے وہ پانی کے جمع ہونے لگ جاتا ہے, جس کی وجہ کیا ہے کہ مختلف ہارمونز اور مختلف کولیسٹرول کی خرابی کی وجہ سے اور انسولین کے لیول ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے, اور کچھ ایسے ہارمون ہوتے ہیں جو صرف مرد حضرات میں ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں اینڈروجن, ان کے لیول بعض خواتین میں بڑھ جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب میری یہ بال زیادہ ایکسیسو ہیئر آ جاتے ہیں, یہاں سینے کے قریب بال کی گروتھ ہونے لگ جاتی ہے, یہاں ہلکے ہلکے مجھے بال داڑھی پہ فیس پہ مجھے تھریڈنگ کرانی پڑتی ہے. یہ وہ خواتین ہیں جو فیوچر میں جو ہے وہ بنیادی طور پر پی سی اوز کی پیشنٹ جا رہی ہیں. یہ وہ لیڈیز ہیں جن کے اندر مردانہ ہارمون کا لیول تھوڑا سا بڑھ رہا ہے, جس سے ان کی شخصیت جو کہ ہونی چاہیے, خواتین کی شخصیت, فیمیل شخصیت ہونی چاہیے, وہ لیول جو ہے تھوڑا سا ڈومیننٹ نہیں رہ پاتا ہے. تو اس سطح پر اگر آپ پکڑ لیتے ہیں تو آپ کی مینسٹرل irregularities بھی ختم ہو جاتی ہیں, اور پی سی اوز جو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس ایک موٹاپے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کی سینٹرل اوبیسٹی ہونے سے آپ کی فگر خراب ہو رہی ہے, پرسنل اپروچ خراب ہو رہی ہے, شخصیت متاثر ہو رہی ہے. ناٹ اونلی شخصیت متاثر بلکہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے ڈائبٹیز ہونے جا رہا ہے, بلڈ پریشر ہونے جا رہا ہے. اور ساتھ یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں, ان سب کا علاج موجود ہے, صرف اویئر ہونے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور سمجھنے کے بعد ان کا کیور ہے. سائنس اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے, بہت میڈیسن موجود ہیں, ہمارے ملک میں بھی موجود ہے, جس سے ان کا کامیاب علاج کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی سمجھنے ہی نہیں چاہتا اور اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں, کب تک رہے گا, آخرکار دھماکہ تو ہونا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مینسس irregularities کو بھی آپ بچا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ خواتین جو موٹاپے کی وجہ سے انہیں ڈائبٹیز ہونے جا رہی ہوتی ہے, اور ڈائبٹیز آپ دیکھیں خالی موٹاپا ہی نہیں ہوتا کہ وہ شوگر پیدا کر دے, بلکہ وہ خاص طور پر جتنا ہمارا جسم بڑھتا چلا جاتا ہے, چاہے ہم یوں بڑھے چاہے ہم لمبائی میں بڑھے, یہ تمام کا تمام ہمارے دل کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ دل جو ہے ایک سینٹرل آرگن ہے جو یہاں سے خون پوری باڈی میں سپلائی کر رہا ہے. دوسرا ہمارا ہارٹ یہ ہے جس کو ہم سولیس مسل یا پنڈلیاں کہتے ہیں. یہ پنڈلیاں پورے جسم کا خون جو ہے اوپر پھینکتی ہیں, اور اوپر سے تمام نیچے جو بلڈ تمام آرگن کو سپلائی ہو رہا ہے, کیونکہ اس خون میں آکسیجن ہے, اس خون میں نمکیاں آتی ہیں, اس خون کے اندر ہارمونز ہیں, تمام چیزیں شامل ہیں. اب یہ خون آپ کے جسم میں دل پھینک رہا ہے, اور دل کو پھر دوبارہ ہی خون اوپر پہنچانا ہے. بالکل اسی طرح کہ آپ کے گھر کے اندر ایک موٹر نیچے ٹینک کی لگی ہوتی ہے, اور پھر وہ موٹر چلاتے ہیں تو اوپر ٹینک میں پانی پھینکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گریویٹیشن کی وجہ سے دل جو ہے آسانی سے پھینک دیتا ہے نیچے تمام سسٹم میں, لیکن نچلے جسم سے پورے جسم میں بلڈ جانے کے لیے بڑی قوت درکار ہوتی ہے. تو بہت ساری خواتین کو آپ دیکھتے ہیں کو کلیم کرتی ہیں یا چلاتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے رات کو بہت پیروں میں درد ہوتا ہے, یا میں پیدل چلتی ہوں. تو یہ بہت پہلا الارمنگ ہے کہ آپ کارڈیو ویسکولر پرابلم کی طرف جا رہے ہیں.
تو ان سے بچا جا سکتا ہے. یہ صرف وجہ کیا, آپ کا وزن بڑھنا, آپ موٹاپے کی طرف مائل ہو جانا, ہارمون کا ڈسٹرب ہو جانا, یہ معمولی چیزیں اگر ابتدا میں پکڑ لی جائیں تو آپ ہمیشہ کے لیے بیماری سے بچ سکتے ہیں, ایون ڈائبٹیز سے. بالکل لیٹسٹ اسٹڈی ہے کہ اگر ڈائبٹیز ان کی فیملی میں نہیں ہے, اگر وہ ابتدا سے ہی بہتر علاج کرائیں, سال اور 3 سال تو ڈائبٹیز 70% ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. تو وہ خواتین جو موٹاپے کا شکار ہو گئی ہیں یا شکار ہونے جا رہی ہیں, تو اگر وہ اپنے آپ کو ابتدا میں بچا لیں تو وہ مختلف قسم کے کینسر سے بھی بچ سکتی ہیں. خاص طور پر وہ خواتین جب مینسز بند ہو جاتے ہیں, پوسٹ مینوپازل ایج ہو جاتی ہے, اس صورت کے اندر ہارمون کی کمی کی وجہ سے اور مختلف فیکٹرز کی وجہ سے, اوبیسٹی کی وجہ سے ان کے اندر مختلف کینسر ہونے کا چانس ہوتا ہے. خاص طور پر چھاتی کا کینسر, پھیپھڑوں کا کینسر, گردوں کا کینسر, ٹھیک ہے, اور زنانے کینسر, کئی زنانے, خاص طور پر زنانے سروکس کا کینسر ہوتا ہے, یوٹرائن کینسر ہوتا ہے. ان تمام سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ اسے ابتدا میں ہی پکڑ لی جائے. نیکسٹ عارف بھائی, ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ان خواتین کے حوالے سے جن کے مینسز ارریگولر ہو جاتے ہیں, یا وہ خواتین کہ جن کو ایکسیسو ہیئر گروتھ ہونے لگتی ہے, چاہے وہ فیس پر ہوتی ہے داڑھی کی شکل میں, موسٹیج کی شکل میں, یا مختلف ایسی جگہ پہ کہ جہاں گروتھ نہیں ہوتی. اس کی ایک بڑی وجہ یا اس کا ایک بڑا سمٹم جو ہوتا ہے وہ پی سی اوز کہلاتا ہے, پالیسسٹک اوویرین سنڈروم. ان خواتین میں آپ دیکھیں گے اکثر کمر میں درد یا مینسز ارریگولر ہونا بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک موٹاپے کی بڑی وجہ سے ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کا آپ شکار ہو جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں بنیادی طور پر کاربوہائیڈریٹ, پروٹین اور لپڈس اور نمکیات اور واٹرز, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, ان سب کو جسم کا جزو بنانا اس کا کام ہوتا ہے انسولین کا. اب یہ انسولین بنیادی طور پر جب چربی ہمارے جسم میں زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہے تو انسولین کام نہیں کر پاتی ہے, انسولین فیل ہو جاتی ہے اپنے عمل کے اعتبار سے. جب انسولین اپنے عمل کے اعتبار سے فیل ہونے لگ جاتی ہے, کیونکہ ہمارے جسم کو انسولین چاہیے, کس حصے کو چاہیے, چربی کے نظام کو, چربی کو, ہمارے جسم کے گوشت کو چاہیے, ہمارے جسم کے جگر کو چاہیے. یہ تینوں کے تینوں جو ہے ہمارے جسم میں توانائی جو استعمال کرتے ہیں بنیادی طور پر انسولین کی مدد سے کرتے ہیں. اگر انسولین ہمارے جسم میں کم ہو جاتی ہے تو پھر ہم مختلف بیماریوں کا, موٹاپے کا, اوبیسٹی کا, ڈائبٹیز کا, ان کا ہائپر ٹینشن کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں اور شخصیت ہماری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس کو ابتدا میں پکڑ لیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ شوگر ہونے سے بھی ڈائبٹک ہونے سے بھی بچ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے موٹے لوگ جو ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی سب سے بڑی جو فیٹ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کہ چربی آپ کی کہاں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے, تو وہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ سینٹرل ایریاز میں ہوتی ہے. اسپیشلی یہ ایریاز, پیٹ کا ایریا یا تھائز کا ایریا یا ہپس کا ایریا, یہ وہ ایریاز ہوتے ہیں کہ یہاں پر بالکل خاموشی سے چربی آپ کے جسم میں جمع ہوتی رہتی ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پورے سینٹرل ایریا سے آپ جو ہے ڈی شیپ ہو جاتے ہیں, آپ کی فگرز خراب ہو جاتی ہے, آپ کا اٹریکشن ختم ہو جاتا ہے. ناٹ اونلی آپ اس کو بیوٹیشین کی نقطہ سے دیکھیں, ناٹ اونلی کہ آپ اپنی فگر کے حوالے سے دیکھیں, بلکہ اسے اس نقطہ سے دیکھیں کہ کتنی ساری بیماریاں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اگر آپ اس کو اس سطح پر, ابتدائی سطح پر بچ لیں تو آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں.